مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام دین اسلام کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے. گزشتہ روز ہم نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا. ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ کریم کی طرف سے کس طرح احسانات اور انعامات اور اکرامات اترتے ہیں. اللہ کریم کی طرف سے کس طرح محبت اور شفقت جو ہے وہ انسانوں کے لیے اترتی ہے، لیکن انسانوں کا دل جو ہے اس کو اس رحمت کو قبول کرنے کے لیے کس طرح خالی ہونا چاہیے. ہم نے بات کی تھی ہمارا دین اسلام جو ہے وہ کتنی محبت والا ہے، کتنے امن والا ہے، کتنی چاہت والا ہے، اور اس دین اسلام کا رمضان سے کیا تعلق ہے. ہم نے یہ بھی پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ کیا تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہی تھا. آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے بہت ممتاز عالم اور مشائخ کے بہت بڑے سربراہ، پاکستان میں انتہائی معروف نام ہے. آج ہم حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالص صاحب سے، جو کہ جامعہ منظور الاسلامیہ لاہور کینٹ کے سربراہ ہیں اور پاکستان جمعیت مشائخ کے بھی سربراہ ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ روزہ، رمضان، اسلام، انسان یہ کیا ہے، اور ایک انسان روزہ رکھ کے کس طرح اللہ کریم کے زیادہ سے زیادہ قریب تر ہو سکتا ہے، چونکہ صوفیاء اور مشائخ یہی راستہ دکھاتے ہیں جو اسلام کا راستہ ہے. خوش آمدید حضرت صاحب آپ کو. اور حضرت صاحب، جیسا میں نے گزارش کی کہ ہمارے ناظرین کو اور حاضرین کو بتائیے کہ اسلام، تقوی اور رمضان، ہم رمضان میں اپنے اللہ کریم کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب حضرت مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور میرے قابل صد احترام سامعین اور ناظرین حضرات، آپ نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، حقیقت میں یہ آیت کریمہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے انسانیت کو عمومی طور پر اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو اللہ جل شانہ نے عنایات سے نوازا ہے وہ سال کے دیگر مہینوں کے اندر نہیں. آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن مبارک کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان شعور کی زندگی سے تعلق رکھتا ہو اور عقل کے دامن کو پکڑے ہوئے ہو تو وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے جو عنایات کی ہیں انسانوں پر اور ہم سب پر، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر ان کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. لامحدود ہے. اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی ایک صفت ہے. جیسے اللہ جل شانہ لامحدود ہیں تو اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، تو اسی انداز سے قرآن مجید بھی لامحدود ایک چیز ہے.
اور اگر قرآن مجید یعنی ایسا سمندر ہے جس کو سمجھنے کے لیے اس میں جتنا بھی غوطہ لگاتے جائیں اتنے ہی دروازے سمجھ کے کھلتے جاتے. انسان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے موتی اور ان کے خزانے ملتے ہیں. اب رمضان مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید انسانیت کو کیا دیتا ہے، ایک معمولی سی مثال ہے، ایک گاڑی یا مشینری جس ملک میں جس فیکٹری میں بنتی ہے، اس کو صحیح چلانے کا اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ وہی فیکٹری بتا سکتی ہے جہاں سے وہ گاڑی بنی ہے. گاڑی کہیں اور بنی ہو، اسے آزمایا جائے کسی اور ملک کے فارمولے سے یا کسی اور فیکٹری کے فارمولے سے یا کسی اور انجینئر کے فارمولے سے، تو انسان کی محنت اور پیسہ تو ضائع ہو سکتا ہے لیکن فائدہ نہیں مل سکتا. انسان کو اللہ جل شانہ نے خود بنایا ہے، تو جب اس نے خود بنایا تو اب اس نے ساتھ اس بات کا بھی اہتمام فرما دیا کہ میں نے بنا تو دیا اسے، آپ کیا یہ آوارگی کی زندگی اختیار کرے، اب یہ بغیر شعور کی زندگی بسر کرے یا اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا رہے، پھر تو اس کے منانے کا مقصد فوت ہو جائے گا، انسان بربادی کی طرف جائے گا. جس ذات نے اسے بنایا، بنانے کے بعد اس کی زندگی گزارنے کے جتنے ڈھاب اور سلیقے تھے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات حیات بھی ساتھ دے دیا. اور ساتھ ہی کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی خوشی کی جائے، جتنا بھی اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس مہینے میں جتنا بھی انسان بلیوں اچھلتا رہے، وہ کم ہے کہ ایک ایسا ضابطہ دے دیا انسان کو کہ جس میں کوئی بھی کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کو کہیں کج فہمی ہو یا انسان میں کہیں شکوک و شبہات ہوں، بلکہ آنکھیں بند کر کے یقین و وثوق کے ساتھ اس پر چلنا انسان شروع کر دے تو چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کے الحمدللہ فارمولے ایسے نہیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تجربہ کر لو اور تجربے کے بعد اگر تجربہ ناکام ہو جائے تو اس میں امینڈمنٹ کر لو. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ضابطے من والے نہیں ہیں، امینڈمنٹ والے نہیں ہیں. اللہ کے ضابطے تو طے شدہ ہیں اور اس میں ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور پھر اس میں اس بات کا بھی احتمال ہو سکتا تھا کہ اگر یہ قرآن اتار دیا جاتا، ہر آدمی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرتا رہتا، درست اختلافات پیدا ہو جاتے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو نازل کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں صلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ بتا دیا. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، بتا دیا کیسے نماز پڑھنی ہے، پڑھ کے دکھا دی. اللہ جل شانہ نے فرمایا زکات دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح یعنی قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اب دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی دے دی. ہم امتی بھی بن گئے. سمجھ گیا نا، کتنی خوشی کی بات ہے. قرآن مجید اور کلمہ طیبہ کے آنے سے ہم مسلمان بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سارا دین وابستہ ہے. سارے دین کی رعنائیاں، بلکہ ساری کائنات اور انسانیت کی رعنائیاں جو ہیں، خوشیاں جو ہیں، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ ہیں. اچھا حضرت پیر صاحب، رمضان المبارک قرآن کریم کا آپ نے ذکر فرمایا اور رمضان میں قرآن کریم اترا. اب ایک گناہگار شخص جو ہے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کریم کی عنایات سے زیادہ مستفید ہو اور اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہم پڑھتے کم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام، دین، قرآن، حدیث یہ سب کچھ جو ہے یہ مولوی کے لیے ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں جو تحقیق کا اور جستجو کا جو دائرہ ہے دین اسلام کے بارے میں وہ بڑا اس انداز کا نہیں ہے جس انداز کا ہونا چاہیے. تو آج آپ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتانا پسند کریں گے کہ رمضان میں جو ایک انسان اور مسلمان کو سچا اچھا انسان بھی بنا دے، مسلمان بھی بنا دے. حقیقت کے اندر ہمارے ہاں کچھ طبقات پیدا ہوئے اور ان طبقات کی وجہ سے امت مسلمہ کو نقصان ہوا. جب پیر صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں ہمارے ہاں دو طبقات کے پیدا ہونے کا، ناظرین اسی پر ہم گفتگو کریں گے اور
حضرت پیر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ مسلمانوں کو تو ایک طبقہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو تو ایک ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کالجسد الواحد، اور اللہ کے نبی نے تو جستجو کا رستہ اس طرح کہا کہ ہر مومن عورت اور مومن مرد پر علم کا حصول فرض ہے۔ یہ دو طبقات کیا ہے، کیسے ہیں، اور ان کو ایک طبقہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ فی الحال ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّ